السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو انسائڈ ڈوگماز۔ آج ہم نے ایک ایسا سوال ان لوگوں سے کرنا ہے جو لوگ اپنے آپ کو کسی مسلک، فرقے، تنظیم یا کسی ایسے گروپ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنی پہچان کروانے کو زیادہ فخر سے پیش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ایک دین واحد، ایک اسلام کی حیثیت سے اپنی پہچان کروائیں۔ اگر ان لوگوں کے اندر ہم لوگ خود بھی شامل ہیں یا ان لوگوں کے اندر کوئی علماء شامل ہیں یا کوئی بڑے لوگ شامل ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، تو ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں یہ ویڈیو ایک واقعے کی حیثیت سے آپ سے شیئر کروں گا۔ میں ایک آدمی کی بایوگرافی پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اسرائیل بورن یو کے موو کرتے ہیں وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ، اور یہودی نسل سے ان کا تعلق ہوتا ہے۔ بچپن سے لے کے جیسا کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ بچے کو سوال نہیں کیا جاتا، سوال کرنے نہیں دیا جاتا، سوال کا جواب نہیں دینے دیا جاتا۔ تو وہ اسی طرح بچہ جب سوال کرتا تھا اپنے مذہب کے بارے میں، تو ان کے ماں باپ کے پاس اس کا کوئی مفید جواب نہیں ہوتا تھا، تو وہ اس کو مارتے تھے۔ وہ جب اس کو جواب نہیں ملتا تھا تو وہ اور کیوریس ہوتا تھا کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو ماں باپ مجھے اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں۔ خیر، بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ سوالات بڑھتے گئے اور جوابات پہلے کی طرح نیل۔ وہ بچہ بڑا ہو کے یہودی سے عیسائی ہو گیا، اور ان کے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہو، کیونکہ باہر کے ملکوں میں یہودی سے عیسائی ہونا کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھا جاتا۔ جب وہ عیسائیت کے اندر بھی آیا تو اس کو اپنے سوالات کے جواب نہیں ملے، اس کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کو اپنی دنیا کے اندر رہنے والی دنیا کے قائم رہنے کے بارے میں، اس کو ساری چیزوں کے بننے، بڑے ہونے اور ان چیزوں کے ایگزسٹ کرنے کے بارے میں کوئی جب جوابات نہیں ملے، تو اس کو ایک دوست ملا جو کہ ایک سکھ تھا۔ اب اس دوست کے کہنے پہ وہ عیسائیت سے سکھزم میں آ گیا، لیکن جب وہ سکھزم میں آیا تو سکھزم میں بھی اس باتوں کے، ان چیزوں کے جو سوالات اس کے ذہن میں تھے، اس کے جواب موجود نہیں تھے۔ اس نے اپنے آپ کو یہ بہتر سمجھا کہ وہ اپنے سوالات کی تلاش کے لیے کسی ایسے مذہب کو ڈھونڈے جو کہ اس کے ہر سوالات کے احاطے کو پورا کر سکے، جس کے لیے اس نے اپنے دوست کو ساتھ ملایا، اور وہ دونوں سکھزم سے باہر آ کے اپنے مفید اور مکمل مذہب کو ڈھونڈنے کی تلاش میں لگ گئے۔ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جتنے بھی اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہ اپنے بچے کی پیدائش سے لے کر اس کے بڑے ہونے تک اس کے اندر اسلام کے بارے میں اتنا تعصب و نفرت ڈال دیتے ہیں کہ وہ بڑے ہونے کے بعد کہیں اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو جائے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل مذہب ہے اور اسلام کے اندر ہر سچائی موجود ہے۔ لیکن وہ بچوں کو یہ بتانا نہیں چاہتے، باور نہیں کروانا چاہتے کہ کہیں وہ مسلمان نہ ہو جائے اور اسلامی دنیا کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہو جائے۔ تو اس بچے کے اندر بھی، اس لڑکے کے اندر بھی اتنا تعصب بھرا ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں جن سوالات کے جوابات ڈھونڈ رہا ہوں، اگر وہ مجھے اسلام میں مل گئے تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اسلام کا ترجمہ، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا، اور آہستہ 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 اس کے دل و دماغ کی بند کھڑکیاں کھلتی گئیں اور اس کو اپنے سوالات کے جوابات مل گئے، اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے اپنے والد کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور جب تک کوئی بھی کام اپنی عملی زندگی میں لا کے نہ کیا جائے اس کام کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اسلام کو اپنی عملی زندگی میں لے آؤں، اس کے لیے میں سعودی عرب موو کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ابا نے کہا کہ تم نے اسلام تو قبول کر لی ہے، لیکن میرا ایک مشورہ مانو کہ سعودی عرب کی بجائے تم پاکستان چلے جاؤ۔ وہاں جو ملک بنا ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، تو وہاں کے سارے لوگ اکثریت مسلمان ہیں اور وہ تمہیں بہتر گائیڈ کر سکیں گے۔ وہ اپنے والد کی بات مان کے پاکستان آ گیا، کراچی کے اندر ہوٹل کے اندر رکا، ویٹر کو بتایا کہ میں اس مقصد کے لیے پاکستان آیا ہوں کہ میں اسلام کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا جی، یعنی اب آپ مسلمان؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا کون سے مسلمان؟ اس نے کہا مطلب؟ اس نے کہا سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، کون سے مسلمان ہو بھائی؟ اس نے کہا بھائی میں تو مسلمان ہوں، وہ مسلمان ہوں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں، وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنایا، میں اس اسلام کا پرچار کرنے کے لیے پاکستان آیا ہوں، تو میں تو وہ والا مسلمان ہوں۔ اس نے کہا نہیں بھائی، اس طرح آپ کا اسلام مکمل نہیں ہے، آپ کو اگر صحیح مسلمان بننا ہے تو آپ کو نا میں اپنے پیر صاحب سے ملواتا ہوں، وہ گدی نشین پیر صاحب ہیں، وہ آپ کا اسلام مکمل کروائیں گے۔ میں پیر صاحب کے ساتھ
ملوانے کے لیے لے گیا۔ پیر صاحب نے اس کو جا کے ہری پگڑی پہنائی، اس کو لمبا کرتا پہنایا، اپنے دربار پہ بٹھا لیا اپنی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کہ بھائی اب تیرا دین مکمل ہو گیا۔ جو بندہ یہودیت سے سیکھتا سیکھتا اسلام تک پہنچا ہے، اس کو جب اس طرح کھڈے میں لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ کیا سیکھے گا کہ بھائی میں ایک ایسی ریاست کے اندر جہاں اسلام موجود نہیں ہے، وہاں میں نے اسلام کے بارے میں اتنا کچھ جان لیا ہے کہ اب میں اسلام کو اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا چاہتا ہوں، اور وہاں مجھے اس طرح کے کام کروا رہے ہیں۔ خیر وہ کچھ دیر وہاں رکا، اور وہاں رکنے کے بعد اس نے پھر سوچا کہ مجھے یہ کام سمجھ نہیں آ رہا، میں اس مذہب کا پرچار کرنے تو نہیں آیا، یہ باتیں تو یہ جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے بالکل خلاف ہے، تو میں اپنے آپ کو کہیں اور ہجرت کروا کے جاتا ہوں، یہ چیز سمجھ نہیں آتی۔ وہ ٹرین موو کیا، دوسرے شہر میں گیا، وہاں اس کو تبلیغی جماعت کا ساتھی تھا، اس نے کہا آجو جی تبلیغ کے لیے چلیں۔ خیر وہ کرتا کراتا ہر مسلک فرقے کے اندر گیا، اور آخر کار وہ بھاگ کے اپنے ملک واپس چلا گیا کہ مجھے اپنی زندگی میں اسلام نہیں لانا، میں جیسا مسلمان بنا ہوں میں وہیں عمل کر کے اپنے آپ کو کر لوں گا۔ اب آپ سے سب سے ایک سوال ہے کہ کوئی ایسا پورا گروپ، دوستوں کا گروپ، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو اسلام کو قبول کر کے پاکستان آتے ہیں، اپنی زندگی میں وہ اسلام کو لائیں، اور وہاں پہ ان کو پاکستان آ کے کہا جائے کہ بھائی آپ کون سے مسلمان ہو، بھائی آپ تو جب تک کسی مسلک کے فرقے کو قبول نہیں کرو گے تو آپ تو مسلمان ہی نہیں ہوگے، تو وہ بندہ دوبارہ مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ کے بھاگ جائے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار اہل حدیثوں کا فرقہ ہے، دیوبندیوں کا فرقہ ہے، یا اہل سنت والجماعت کا فرقہ ہے، یا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ حج کی آیت نمبر 70 کے اندر یہی کہا ہے کہ بھائی میں نے تمہیں مسلمان بنایا۔ جب اللہ کے نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر پھیلانے کا کام سمیٹ دیا، ان کو بتا دیا، پھر قرآن کریم میں بھی بتا دی کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، تمہارے لیے کسی فرقے کو پسند نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے محنت کی، کسی مسلک کے لیے نہیں کی، یہ سارے مسلک بعد کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر وہ انسان جو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک مسلمان بنائے، اس کو چاہیے کہ وہ دین کو خود پڑھے، سنت کو خود سیکھے، احادیث کی مدد سے دین کو سیکھے۔ اس کے لیے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو اختلافات کی بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں علماء نے غلط طرف ٹورا ہوا۔ اپنا کاروبار چلانے کے لیے وہ باتیں کی جاتی ہیں، من گھڑت روایات کا سہارا لیا جاتا ہے، اور یہاں پہ فرقہ بازی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کو بلندی کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ اسلام کا کوئی چکر نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا بندہ اسلام کو چھوڑ کے مرتد ہو کے واپس جائے گا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، یہ اس کے ذمہ دار وہ عالم ہیں جن سے ہم ایسی باتیں سنتے ہیں کہ جس سے مسلک پرستی کو فروغ ملتا ہے۔ تو اس سوال کا جواب ڈھونڈنا میری، آپ کی اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس سوال کا جواب یہی ہے کہ ہمیں مسلمان بننا چاہیے تو پھر ہمیں اپنے اعمال کے لیے، دوسروں کے اعمال کے لیے کوشش کرنی ہے، تاکہ سب لوگ ان بنیادی اختلافات سے باہر آ کے، ان مسلک پرستی سے باہر آ کے دین کو خود سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں لائیں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح اسلام پوری دنیا میں متحد ہوتے ہیں، مسلمان کس طرح متحد ہوتے ہیں، اور اسلامی ریاستیں کس طرح محفوظ ہوتی ہیں، اور ہم کس طرح پوری دنیا کے سامنے ایک امت بن کے سامنے آتے ہیں۔ یہ ڈویژنز بنائی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ ہم ٹوٹ پھوٹ جائیں، اور ہم ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، ہر جگہ ہمیں پھینٹی لگ رہی ہے، ہمیں نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگ متحد نہیں ہیں۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھ کر، سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ان بنیادی اختلافات سے، ان ڈویژنوں سے، ان تقسیمات سے باہر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔